بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسپونڈ کیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ ایک گائے کا انتظام کریں اور اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت بنائیں اور اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو جو قتل ہو چکا ہے اس کو ماریں. تو وہ اٹھ کے بول پڑے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے. اب لاجیکلی دیکھا جائے تو گوشت کا ٹکڑا مارنے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہو جاتا. اسی طرح سے اگر ہم یہ غور کریں کہ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار لے کے جا رہے تھے تو جو سٹک ہوتی ہے، سٹک دریا میں مارنے سے دریا دو ٹکڑے نہیں ہو جاتا. ایکچولی جو میسج یہاں پر ہے پوری سورہ بقرہ میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں آتے ہیں تب میریکلز ہوتے ہیں. یعنی کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے چاہے وہ اللاجیکل کیوں نہ ہو، آپ کو لاجک اس میں نہ بھی نظر آ رہی ہو، پھر آپ کے لیے میریکلز ہوتے ہیں. بذات خود خانہ کعبہ کا طواف کرنا میریکل نہیں ہے، وہ سبمیشن میریکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے آپ کرتے ہیں. جب اللہ کے آگے آپ اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اس کے حکم کے آگے اور دعا کرتے ہیں اس سے، تو پھر آپ کی زندگی میں میریکلز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ تب ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے اوپر بھرپور توکل رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ میں کروں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.